تمام تعریف اللہ کے لیے۔ یہ پیغام احمدی جماعت جو قادیانی نام سے بھی جانی جاتی ہے، یہ مذہب شروع ہوا قادیان سے، اور یہ عقیدہ شروع ہوا غلام احمد رسول سے۔ ہمارے والد صاحب بہت قابل انسان تھے، 4 ایم اے تھے والد میرے، محمد عبدالعزیز، عربی میں، اردو میں، فارسی میں اور انگلش میں ماہر تھے۔ 4 ایم اے انہوں نے آج سے 70 سال پہلے کیا تھا، اور ہم بچے تھے تب ہم کو والد صاحب بتایا کرتے تھے احمدی جماعت بری نہیں ہے، لیکن ان کا نظریہ بعد میں برا ہو گیا۔ بتائے ہمارے مرحوم والد بتائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ نے دین کو پورا مکمل کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب کے لیے ہے۔ بتائے اس سے پہلے کہ پیغمبروں کا دین وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں سمجھو، یا قبیلے تک، یا جو ہے صوبے تک، یا جو ہے ملک تک، یا پھر جو ہے ان کے موجود ہونے تک پیغمبر کا ان کو نامکمل سسٹم دینے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پورے رولز نہیں دینے کی وجہ سے، کتابیں بھی پوری نہیں دینے کی وجہ سے، یا پھر ایک ہی واحد اللہ کو عبادت کرنے کے حساب سے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا تھا۔ سسٹم کمپلیٹ پورا اللہ کا ہوا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط میں ہے۔ یعنی مطلب ایک ہی اللہ کو مانو کر کے پیغمبر آئے، اور اللہ کے ساتھ نبیوں کے جو احکامات نبی بتائیں گے وہ اللہ کے احکاماتوں کو مانو بول کے آئے۔ پیغمبروں کی بات نہیں مانی، وہ اپنی مرضی سے مذہب بنانے لگے۔ اللہ ہر جا جو ہے قرآن میں کہہ رہا ہے پیغمبروں کو میں نے ساری دنیا میں بھیجا، ایک اللہ کو مانو جو نظر نہیں آتا ہمیشہ سے اور تنہا۔ یہ بات کو رد کرنے والوں نے اپنے اپنی مرضی سے مذہب بنائے۔ اللہ کو نہیں پہچاننا تھا، حسب خواہش جینا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں ماننا تھا، اس واسطے جو ہے مذہبیں بنے۔ دنیا میں 50,000 مذہب بنے جو ہمارے اسکالروں کو بھی نہیں پتہ۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں۔ ارے ہمارے اسکالرز تو ایسے دیوانی باتیں کرتے ہیں کہ ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جی ہندو کو سملیرٹی تمہارے میں اور ہمارے میں بھی ہے، نعوذ باللہ۔ سملیرٹی بولنے والے پہلے اللہ کیا کہتا ہے، بتوں کو مت رکھو، اللہ اس کی طرف نظر ہی نہیں کرتا، تم کہاں کی سملیرٹی کی بات کر رہے ہو یار۔ سبھی ایسی دیوانگی چل رہی ہے، فتنہ بڑھ گیا ہے دنیا کے اندر، حماقت بڑھ گئی ہے، غرور بڑھ گیا ہے انسان کے پاس۔ میں علم جانتا ہوں، میں نالج رکھتا ہوں، اللہ سب کو بچائے، مجھے بھی۔ جہنم سے بچو، جہنم سے ڈرو میرے بھائی۔ دوسرا انہوں جو ہے وہ بائبل سے بات کرتے ہیں، وہ بائبل والوں سے، کرسچن سے۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام نے دینی بات ختم ہو گئی وہاں، یہاں بات ختم ہو گئی، بتوں کو ماننا ہی نہیں ہے، اللہ پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو۔ یہاں ختم ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل دی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اچھا تو اب یہ جو پیغام میں احمدیوں کو دینے کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا سے ذاکر نائک کا جو ہے ایک میسیج آیا، ہمارے سالی صاحبہ نے حیدرآباد دکن سے بھیجا کہ یہ قرآن کا ترجمہ جو ہے یہ قادیانی جو کر رہے ہیں وہ تمام غلط کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ہے، قرآن کا ترجمہ 1400 سال سے ہو گیا، پھر کیوں ترجمہ کیا تو؟ شیطان، اے شیطان تو نے ترجمہ کیوں کیا؟ اے شیطان، جبکہ اردو میں، انگلش میں، سارے لینگویجز میں ہونے کے بعد میں تو کون سی اپنی عقل جو ہے استعمال کر کے کیا؟ جبکہ دیکھو احمدی والد صاحب میرے بتاتے تھے، پہلے جماعت کہا انہوں نے، احمدی جماعت، اسلامی جماعت، تبلیغی جماعت، اس طرح سے۔ پھر بعد میں یہ ہو گیا کہ ایک مذہب ہو گیا، اس کو جو ہے غلام رسول کو رسول پیغمبر سمجھ گئے یہ لوگ، جہاں سے اللہ نے جو ہے ان کو ہمارے جو اسلام کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کے جو مفتی ہیں، انہوں نے اس کو اسلام سے بے دخل کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے کیا کیا، ایک نیا شوشہ کیا کہ یہ مسیح ہے بولنے لگے۔
تو میرے والد حق کہہ کے چلے گئے دنیا سے. آج سے 43 سال ہو گیا میرے والد کو رخصت ہوئے دنیا سے. 1973 میں میرے والد 27 ہی ہے تو یہ 43 ایئرس شروع ہو گئے. یہ غلط ہے بتا دیے تھے میرے والد. اللہ کی ہر کتاب، ہر مذہب کی کتاب بھی، ہر دنیا کی کتاب میرے والد کے 28 الماریاں. اور آندھرا میں ہمارے والد صاحب جہاں ہندو کالج میں کام کیے تھے، پرنسپال تھے، وہاں پہ بھی 27 یا 28 الماریاں. اسی طرح سے دن رات میرے والد پڑھا کرتے تھے ہر مذہب کو، ہر دنیا کی بات کو سمجھنے کے لیے. اور میرے والد ہمارے گھٹیوں میں ڈال دیا تھا. یہ جو ہے پہلے تو جماعت بولے، جماعت سے پھر گئے تو مذہب ہو گیا، مذہب سے پھر گئے تو پھر یہ کیا کرے معلوم ہے، رسول کہہ دیے، رسول سے پھر گئے تو پھر کیا کرے، اس کو مسیحا کہہ دیے. ارے میرے قادیانی احمدی نوجوان بچوں، میں ایک حق بتا رہا ہوں تم. اللہ کو پہچاننا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آج دنیا میں نیوکلیئر آ گیا، لوگ کوئی جو ہے یہ نہیں سمجھ رہا کہ ٹیررزم شروع کہاں سے ہے، نیوکلیئر سے. آج دنیا کے اندر ایبارشنس ہو رہے ہیں، کانڈمس یوز کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. جو ہے بائبل والوں کو بھی یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے احکام، یہودیوں کو بھی ملا ہے کہ گے اور لیزبینوں کی جو ہے بالکل ممانعت ہے. اس کے باوجود ان کو پرمیشن مل گئی امریکہ کے اندر. فتنہ بڑھ گیا دنیا کے اندر، افراتفری اتنی ہے کہ آدمی کو سجھا ہی نہیں دیتا کہ وہ دنیا میں آیا کیوں ہے، جا رہا کیوں ہے، اور میرا کام کیا ہے. یہاں سے بات ختم ہو جا رہی انسان کی. تو میرے احمدی دیکھو، اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل ہو گیا. اب تم جو ہے مسجد بھی الگ بنا لیا احمدی. مسجدیں الگ ہیں امریکہ کے اندر ان کی. وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، وہ مسلمانوں کے ساتھ حج نہیں کرتے. جس طرح سے شیعہ ہے، اذان میں حضرت علی کا نام ملا لیا، ایران میں ہو رہی ہے، لیکن وہ آ کے جو ہے مدینے میں ہی جو ہے رویا کرتے ہیں اور دل کھول کے مکہ اور مدینہ کو ایک جیسا نہیں سمجھتے ہیں. شیعہ کی بات کر رہا ہوں. وہ حج روزے بھی پورے نہیں رکھتے، ایک روزہ کچھ رکھتے ہیں بس. ان میں بھی جماعتیں پھوٹ گئی. اللہ مل کے نہیں رہتا کہا انسان. لیکن فتنہ بڑھ گیا دنیا کے اندر. اگر سے تو نے قرآن کا ترجمہ کیا احمدی، تو جو غلام رسول کا دیوانہ ہے، مسیحا سمجھنے والے، تیرے کو قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ جبکہ سب قرآن کا ترجمہ تو جا کے دیکھ، خزانے کے جیسا اردو کے ہے، اس میں ہے، ہندی میں ہے، مراٹھی میں ہے، گجراتی میں ہے، یہاں تک کہ اب تیلگو میں بھی ترجمہ ہو گیا. اور جو ہے قرآن کا انگلش نہیں بلکہ 500 سے زیادہ لینگویجز میں قرآن کا ترجمہ ہے، ورلڈ کی ٹاپ لینگویجز میں. تو اردو کا اگر سے کرتا ہے تو گمراہ کرنا چاہ رہا، اگر سے انگلش کا کر رہا ہے تو گمراہ کرنا چاہ رہا. تو مسیحا اس کو بول لے، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مسیحا بتایا، وہ دوبارہ آئیں گے. تو بھٹک رہا، تو بھٹکا رہا دنیا میں لوگوں کو. میرے بھائی، تیرے لیے میں دعا کروں کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ. آ جاؤ سب کے سب. یہ آغا خانی جماعت خانہ کہتے ہیں. ارے جماعت خانہ مت لے کے بیٹھو. ایک مسجد میں آ جاؤ، ایک مکے میں آ جاؤ، ایک میرے مدینے میں آ کے درود پڑھ لو. میرے سرکار، اللہ بخش دے گا تم سب کو. میرے سرکار کی محبت میں اللہ بخش دے. سچ بتا، اگر اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو خاتم النبی، دین مکمل بولنے کے بعد تم لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے اپنی زندگی میں غرور کے اس پہ مذہب بنا لو گے، نقصان میں پڑو. پوری دنیا میں ہر ایک بھی بٹے ہوئے، اللہ کہہ رہا ہے مل کے نہیں رہتا. تو سوچو یہ بات کو، کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی. اب دیکھو سب دنیا میں انسان ہاتھ اٹھا رہا، لیکن یہ بات نہیں سمجھ رہا. پوری دنیا یہ بات نہیں سمجھ رہی. 7 بلین ہے دنیا میں وہ جو بات بتا رہا ہوں شاید ہی تمہیں کوئی بتایا ہوگا. یہ بات نہیں سمجھ رہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اعلان ہو رہا پوری دنیا میں 5 وقت. مکہ اور مدینے میں تہجد کے وقت میں بھی ہوتا ہے. 6 دفعہ بتایا جا رہا ہے، سنٹر ہے مکہ اور مدینے کے بعد سے بتایا جا رہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہے. یہ ڈکلیئر ہو رہا ڈیلی. اس کے باوجود تم بھٹکو گے، تمہارا بڑا نقصان ہوگا. نوجوانوں، میں جس بات پہ تم کو پیغام دے رہا ہوں، میں انسانیت کے ناطے
اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ناطے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو گے دنیا کے اندر بھٹکو گے، چاہے کوئی کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی کیوں نہ ہو، تم اس کو سائنٹسٹ بولو، ڈاکٹر بولو، انجینئر بولو، یا تم ماسٹر مائنڈ کمپیوٹر سمجھو، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو گے تم کو کوئی راستہ نہیں ملے گا، بھٹک جاؤ گے۔ میں درد دل سے بتا رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ کرنے والے دشمن تو اس کو قادیانی رنگ دیا ہوگا، میں نہیں دیکھا، صرف پیغام آیا۔ ہمارے مسلمان بہت سوئے ہوئے ہیں، جس طرح سے ایک اژدہا سویا ہوا دکھتا ہے اسی طرح سوئے ہوئے ہیں، جس طرح سے اژدہا ڈینجر ہے اسی طرح تمہاری خبر اور تمہارا جو ہے جہنم ڈینجر ہے۔ تم نہیں سمجھ رہے مسلمان ہو، پورے مسلمان کو کہہ رہا ہوں میں، سنی شیعہ نہیں، پورے مسلمان، اسلام، اللہ کا دین جو قرآن، اللہ کا دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم مکمل۔ میرے بھائی یہ چکر چھوڑو، یہ ترجمے چھوڑو، تم کچھ نہیں کر سکو گے، تم 10 کروڑ ہوں گے، غرور سے سردار بھی کرائے 10 کروڑ، کرسچن میں بھی جو ہے ایسے چھوٹے چھوٹے کاپٹک یا جوہا وٹنس جیسے یا مارمن جیسے لوگ، اپنے مارمن بھی ایک نیا ریلیجن ہے کرسچنٹی میں، وہ بھی ان کی بھی بک چل رہی ہے، ان کے بھی فالوور چل رہے ہیں، ان کا بھی جو ہے چرچ گرم ہے بول رہے لوگ۔ یہ چھوٹے چھوٹے چھوڑو قصے، اب پوری دنیا کا جائزہ لو، 200 ممالک پکے رکھ لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، ورلڈ وائڈ بولا جا رہا ہے۔ اگر سے تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا کوئی وہ وہاں ہے تو 1400 سال سے نہیں سن سکتا یہ اذان۔ عقل کے دشمنوں، سوچو ساری دنیا کے اندر آج کیوں اتنا تیز پھیل گیا اسلام، آج کیوں فساد ہو رہے ہیں، آج کیوں دنیا کے اندر برا بھلا اسلام کو دبانے کے لیے کہہ رہے ہیں، پھر بھی اسلام جگا ہوا ہے، جگا رہا لوگوں کو۔ اسلام میں بے شمار کرسچنس آ رہے ہیں، بیپٹسٹ آ رہے ہیں، کیتھولک آ رہے ہیں، ان کے گروز پورے آ رہے ہیں اسلام میں۔ اب یہ اسلام کو ڈیوائیڈڈ بول کے مت بولو، اللہ کے لیے آ جاؤ، صرف اسلام میں آ جاؤ، یہی اسلام ہے، صرف اسلام میں آ جاؤ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جو ہے سنو اور آپ کی سنتوں کو اپناؤ۔ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں دنیا کے ہے، سوچو، سب کو ملانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے گھروں میں بات جاری، اللہ کے سوا اذان ہو رہی، سب کے گھروں میں لاؤڈ اسپیکر سے گونج رہی، ساری دنیا کو بتایا جا رہا کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہیں، دنیا کے اندر بولا جا رہا، آسمانوں کے اندر سن رہا ہے، سننے والا ایک ہی ہے، ورنہ جو ہے کوئی نہ کوئی آ کے کہتا کیوں اللہ کہہ رہے ہو تم، کیوں خدا کہہ رہے ہو تم، کیوں جو ہے اس کو ایشور اور بھگوان کہہ رہے ہو، میں رام ہوں یہ دنیا کو بدل دوں گا، میں عیسیٰ ہوں یہ دنیا کو بدل دوں گا، میں خاتم غلام رسول دنیا کو بدل دوں گا، یا میں گوتم بدھ ہوں میں دنیا کو بدل دوں گا، یا میں گرو نانک دنیا کو، کوئی نہیں بدلے گا۔ بڑے نقصان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ اللہ نے گلے میں توق ڈال دیا، تم غرور سے جا رہے ہو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، اللہ اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی اس میں تمہاری بقا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔